اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اہل سنت والجماعت، محترم بزرگوں، قابل احترام ساتھیوں، عزیز نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جو اوصاف پیدا کیے ہیں ان اوصاف میں سے ایک وصف ہے محبت کا۔ محبت ایک ایسا وصف ہے جو انسانوں کے دلوں میں بھی پایا جاتا ہے اور حیوانوں کے دلوں میں بھی۔ حیوان جس کو آپ اپنے ساتھ مانوس کر لیتے ہیں، وہ گھوڑا ہو، کتا ہو، بلی ہو، طوطا ہو، جس کو بھی آپ اپنے ساتھ مانوس کر لیتے ہیں وہ آپ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کے دل کے اندر جو محبت پیدا کی ہے اس کے دو درجے ہیں۔ ایک درجہ ہے شفقت کا اور ایک درجہ ہے عظمت کا۔ جب انسان اپنے سے چھوٹے یا اپنے سے برابر کے ساتھ کسی سے محبت کرتا ہے، بھائی ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، تو اس محبت کے اندر شفقت ہوتی ہے۔ اور جب انسان اپنے سے بڑے سے محبت کرتا ہے، باپ سے، چچا سے، ماموں سے، تو اس محبت کے اندر عظمت ہوتی ہے۔ یہ محبت کے دو درجے ہیں، چھوٹے سے محبت شفقت، بڑے سے محبت عظمت۔ اور پھر جس طرح بڑوں کے بڑے ہونے کے درجات ہیں اسی طرح محبت کے بھی درجات ہیں۔ بڑے بھائی کے ساتھ محبت ہوتی ہے لیکن اس کا ایک درجہ ہے، ظاہر بات ہے اس کے ساتھ محبت وہ نہیں ہو سکتی جو باپ کے ساتھ ہے۔ بھائی کے ساتھ محبت کا درجہ اور ہے، باپ کے ساتھ محبت کا درجہ اور ہے، بہن کے ساتھ محبت کا درجہ اور ہے، بے شک وہ بڑی ہو، لیکن ماں کے ساتھ محبت کا درجہ اور ہے۔ محبت کے اللہ رب العزت نے درجات رکھے ہیں۔ کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق خون کے ساتھ ہوتا ہے، اور کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو بار بار اس محبت کی دعوت دی ہے جس محبت کے اندر ایمانی اور روحانی رشتوں کو مقدم رکھا ہے اور خونی رشتوں کو مؤخر رکھا ہے۔
خونی رشتے ثانوی درجے میں چلے جاتے ہیں، ایمانی رشتے اوپر چلے جاتے ہیں۔ اب ہر اہل ایمان کے دل کے اندر اولیاء اللہ کی محبت ہے۔ اولیاء اللہ کی محبت یہ بھی ہمارا جزو ایمان ہے۔ اولیاء اللہ سے اوپر پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ جو محبت مسلمان کے دل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے وہ باقی اولیاء اللہ کی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی اولیاء اللہ کی عظمت کا جو سبب ہے وہ ایک ہے، خدا اور رسول کی اطاعت۔ جتنا کوئی خدا اور خدا کے رسول کی جتنی اطاعت کرتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ کا ولی بنتا جاتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کی دو اسباب ہیں، ان کی عظمت کے دو سبب ہیں۔ ایک خدا اور خدا کے رسول کی اطاعت اور دوسرا خدا کے رسول کی زیارت۔ زیارت مصطفیٰ اپنے مقام پر ایک بہت بڑا درجہ رکھتی ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ کوئی مسلمان کروڑوں سال کی زندگی میں خدا اور خدا کے رسول کی اطاعت کر کے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو مقام کسی صحابی رسول کو ایمان کی حالت میں نبی کی ایک لمحے کی زیارت سے ملتا ہے۔ یاد رکھیے یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے۔ اب ہمارے پاس صحابی رسول ہونے کا تو کوئی چانس نہیں، لیکن اللہ رب العزت اگر ہم سب کو خواب کے اندر حضور علیہ السلام کی زیارت کرا دیں تو ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ جس ہستی کی خواب کے اندر زیارت اتنی عظمت رکھتی ہے، اس ہستی کی حیات کے اندر، اس کی مجلس کے اندر، اس کے سامنے بیٹھ کر ان آنکھوں کے ساتھ اس کی زیارت کرنا کتنا بڑا مقام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہر مسلمان کے دل کے اندر ہے۔ اور میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو ہمارے دل میں کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ ازواج مطہرات بھی صحابہ میں شامل ہیں، حضور علیہ السلام کی بیٹیاں بھی صحابہ میں شامل ہیں، حضور علیہ السلام کے خاندان کے باقی افراد جو ایمان لائے ہیں وہ بھی صحابہ میں شامل ہیں۔ ہم جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہوتی، ہم سب کو مانتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کر اگر مسلمانوں کو کسی کے ساتھ محبت ہو سکتی ہے تو وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات ہیں۔ اولیاء اللہ کی محبت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت، اور پھر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی محبت۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات میں سے پھر دو نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ ہماری محبت کے تقاضے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ایک ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہم ملت ہے اور حضور علیہ السلام کی
ہم امت ہیں. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات میں سب سے زیادہ مقام، سب سے زیادہ عظمت ان دونوں ہستیوں کی ہے. پہلے نمبر پہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. اب نبی کے ساتھ محبت کس انداز کی ہونی چاہیے، کس طرز کی ہونی چاہیے، کس طریقے سے ہونی چاہیے، خدا اور خدا کے رسول نے، دونوں نے اس محبت کا راستہ ایک ہی بیان کیا ہے. ایک ہی. اللہ رب العزت بھی قرآن پاک میں یہی فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ. اور یہی راستہ خدا کا رسول دے رہا ہے. من احب سنتی فقد احبنی. اللہ کہتا ہے جس نے رسول کے طریقے کو اپنایا اس نے اللہ سے محبت کی. رسول کہتا ہے جس نے میری سنت کو اپنایا اس نے مجھ سے محبت کی. یعنی خدا اور خدا کے رسول نے اگر ہمیں محبت کا حکم دیا ہے تو اس محبت کا طریقہ بھی بتایا، اس کا راستہ بھی ہم پر واضح کیا ہے کہ یہ طریقہ اختیار کر کے تم خدا کی محبت بھی حاصل کر سکتے ہو اور رسول کی محبت بھی. خدا بھی یہ کہتا ہے اس وقت تک تمہاری میرے ساتھ محبت کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم رسول کے طریقے کو پوری طرح نہ اپناؤ. اور رسول بھی یہی کہتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی. جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی، جس نے میرے اسوہ حسنہ کے ساتھ محبت کی، جس نے میرے طریقے کے ساتھ محبت کی، اسی نے میری ذات کے ساتھ محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اور جس نے میری ذات کے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اب یہ محبت اللہ رب العزت نے جو اہل ایمان کو حکم دیا اس کا طریقہ بتایا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا درجہ بھی بیان کر دیا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. خدا وحدہ لا شریک کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے، کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا تم میں سے جب تک اس کے دل کے اندر میری محبت اس کے باپ کی محبت سے زیادہ نہ ہو، جب تک اس کے دل کے اندر میری محبت اس کی ماں کی محبت سے زیادہ نہ ہو، جب تک اس کے دل کے اندر میری محبت اس کی اولاد کی محبت سے زیادہ نہ ہو، جب تک اس کے دل کے اندر میری محبت تمام انسانوں کی محبت سے زیادہ نہ ہو. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس جملے سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ تمام انسانوں سے زیادہ محبت، ظاہر بات ہے انسانوں میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات بھی ہیں، تو گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں تمہارے دل کے اندر میری محبت تمہارے باپ سے زیادہ، تمہاری ماں سے زیادہ،
تمہاری اولاد سے زیادہ اور پوری انسانیت سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اب محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اظہار محبت ہر انسان اپنے اپنے طرز پہ کرتا ہے۔ کسی کا باپ سے محبت، اس کے پاس مال ہے، وہ باپ پر اپنا مال خرچ کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ کوئی اپنے والدین کی خدمت کر کے محبت کا اظہار کرتا ہے، کوئی اپنے والدین کی فرما برداری کر کے ان کے کسی حکم کے سامنے چون چرا نہیں کرتا، ان کا ہر حکم مان کے جو خدا اور خدا کے رسول کے خلاف نہیں، ان کی تابعداری کرتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے۔ یہ محبت کے اظہار محبت کے مختلف طریقے ہیں، لیکن شریعت کے اندر اللہ رب العزت نے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے جس محبت کا حکم دیا ہے اس کے لیے خدا اور خدا کے رسول نے طریقے بھی مقرر کیے ہیں۔ اب میرا محبت کا انداز یہ چاہتا ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جھنڈیاں لگاؤں، قمقمے لگاؤں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اگر میرے ساتھ محبت کرتے ہو تو تمہارے پڑوس کے اندر، تمہارے محلے کے اندر، تمہارے رشتہ داروں کے اندر کوئی بھوکا نہیں سونا چاہیے۔ کیا اشارہ ہے کہ میری محبت میں یہ پھول جھنڈیاں جو 1 2 3 دن کی ایک زینت ہے، اس کی بجائے اگر یہ رقم تم کسی غریب کو فراہم کرو، اس کے بچوں کو فراہم کرو، ان کی ضرورت پوری کرو، تو میں خدا کا رسول تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تم جنت میں میرے ساتھ ہو گئے۔ اب اظہار محبت کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، مختلف انداز ہوتے ہیں۔ انسان اپنی سوچ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت کے لیے جو طریقہ سنایا ہے، بیان کیا ہے، وہ ہے اتباع سنت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کرنا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اس طرح کیا کرتے تھے کہ صحابی رسول شدید سردی کے موسم میں اس کے پاس گرم کپڑوں کا انتظام نہیں ہے، ایک کرتا پہنا ہوا اس نے، اس کرتے کا اوپر والا بٹن بھی کھلا ہوا ہے، سردی سے بچنے کے لیے نہ اس کے پاس سویٹر ہے، نہ جرسی ہے، نہ چادر ہے، کرتے کا اوپر والا بٹن بھی کھلا ہے۔ اب ایک صحابی اسے کہتے ہیں اللہ کے بندے یہ اوپر والا بٹن بند کر دے تاکہ سردی کچھ نہ کچھ ہوا کم جائے اندر۔ تو وہ کیا جواب دیتا ہے کہ میں نے اپنے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اپنے کرتے کا اوپر والا بٹن بند کرتے نہیں دیکھا۔ میں سردی سے مر تو سکتا ہوں، رسول کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ان لوگوں کے دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا عالم کیا تھا۔ ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، ان دونوں کو صحابہ نے کیسے آپس میں جوڑا؟ ایک صحابی رسول مدینہ منورہ کی کسی مضافاتی بستی میں ہے، مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے،
شام سے پہلے اسے ایسے محسوس ہوا کہ شاید میں آج دنیا سے چلا جاؤں. وہ اپنے گھر والوں کو بلا کے دو چیزوں کی وصیت کرتا ہے کہ میرے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب آدمی فوت ہو جائے تو اس کی تدفین میں تاخیر نہ کرو، اس کو روک کے نہ رکھو، جلدی سے جلدی اس کو اس کے اصل مقام تک پہنچا دو. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. اگر میں رات کو کسی وقت مر جاؤں تو میرے جنازے کے لیے صبح کا انتظار نہ کیا جائے، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی. مجھے رات کے وقت ہی دفن کر دیا جائے. اور دوسری وصیت یہ ہے اطاعت رسول. اب آپ سوچئے ذرا، اس وقت کس مسلمان کی یہ حسرت نہیں ہوگی کہ میرا جنازہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی کا جنازہ پڑھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن صحابی رسول حکم رسول کو بھی ترک نہیں کر رہا اور ساتھ اپنے گھر والوں کو وصیت بھی کر رہا ہے کہ میرا جنازہ پڑھانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہ دینا. ہو سکتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرا جنازہ پڑھانے کے لیے یہاں تشریف لائیں. یہ جگہ مدینہ منورہ سے کافی فاصلے پر ہے، رات کا اندھیرا ہے، کہیں رات کے اندھیرے سے کوئی دشمن فائدہ اٹھا کے میرے آقا کو نقصان نہ پہنچا دے. اب ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محبت اور اطاعت دونوں کو کیسے جمع کیا؟ اطاعت اس طرح کی کہ میرے جنازے کے اندر تاخیر نہ کی جائے، یہ حکم رسول کی خلاف ورزی ہوگی، صبح کا انتظار نہ کیا جائے. اور محبت رسول کا عالم یہ ہے کہ اتنی بڑی سعادت سے محروم ہونا گوارا کر لیا، لیکن خدا کے پیغمبر کو میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے یہ گوارا نہیں کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نہ بلایا جائے. یہ محبت رسول ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کر کسی کو نصیب نہیں ہوئی. اور یہ ایک فطری چیز ہے کہ انسان کے دل کے اندر جتنی جس چیز کی محبت ہوتی ہے اتنا ہی وہ اس چیز کے بارے میں حساس ہو جاتا ہے. اب ایک آدمی کے دل کے اندر اپنے باپ کی محبت ہے، اگر راہ چلتے کوئی آدمی اس کے باپ کو کچھ کہہ دے تو کیا وہ برداشت کرے گا؟ یہ ایک فطری چیز ہے. باپ کی محبت دل کے اندر ہے تو وہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی آدمی میرے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے. ماں کی محبت دل کے اندر ہے، کوئی آدمی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی آدمی میری ماں کو گالی دے. اور یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدبخت ہے وہ انسان جو اپنی ماں اور بہن کو گالی دیتا ہے. بدبخت ہے وہ انسان جو اپنی ماں اور بہن کو گالی دیتا ہے. بدبخت ہے وہ انسان جو اپنی ماں اور بہن کو گالی دیتا ہے.
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی اپنی ماں بہن کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ فرمایا جب کوئی کسی دوسرے کی ماں بہن کو گالی دے گا اور جواب میں وہ اس کی ماں بہن کو گالی دے گا تو یہ گالی اس نے نہیں دی، اس نے خود دی ہے۔ یہ اگر دوسرے کی ماں بہن کو گالی نہ دیتا تو دوسرا بھی اس کی ماں بہن کو گالی نہ دیتا۔ فرمایا بد نصیب ہے وہ لوگ، بدبخت ہے وہ آدمی جو اپنی ماں بہن کو گالی دیتا ہے۔ اب ماں کی محبت دل کے اندر ہے، کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ برا برتاؤ برداشت نہیں کرتا۔ بیٹی کی اولاد کی محبت دل کے اندر ہے۔ ہمارے ہاں تو اولاد سے محبت کی بنا پہ خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ گزشتہ چند ماہ پہلے پشاور میں باقاعدہ ایک کیس ہوا، دو بچے آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مارا، اس کے گھر والے آئے اس کو مارا، کیس عدالت تک چلا گیا۔ اب وہ ان بچوں کے والدین عدالت میں کیس لڑ رہے ہیں اور وہ بچے باہر گلی میں اکٹھے کھیل رہے ہیں۔ بچوں کے والدین عدالت کے دھکے کھا رہے ہیں، کیس لڑ رہے ہیں، اور دونوں بچے جن کی بنا پہ ان کے والدین عدالت میں گئے ہیں وہ بچے گلی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اب بچوں کی محبت انسان کو کس حد تک پہنچا دیتی ہے؟ کسی بچے کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اس کے سامنے تو وہ برداشت نہیں کرتا، محبت کا تقاضا ہے۔ اب انسان کی فطرت یہ کہتی ہے کہ انسان اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنے باپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور وہ ہستی جس ہستی نے خود اپنی زبان سے ہمیں یہ عقیدہ اور ایمان دیا، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے دل کے اندر میری محبت تمہارے باپ سے زیادہ نہ ہو، جب تک تمہارے دل کے اندر میری محبت تمہاری ماں سے زیادہ نہ ہو، جب تک تمہارے دل کے اندر میری محبت تمہاری اولاد سے زیادہ نہ ہو، ساری انسانیت سے زیادہ نہ ہو، کیا کوئی مسلمان اس ہستی کی توہین اور گستاخی برداشت کر لے گا؟ اگر ایمان دل کے اندر ہے اور حب رسول بھی دل کے اندر ہے تو کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کو۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میں عراق میں تھا، وہاں ایک عیسائی پادری نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم اگر وہ یہ گستاخی میرے سامنے کرتا تو میں اسے زندہ نہ چھوڑتا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے، لیکن فطرت کے اس تقاضے کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی جبر کر کے میرے فطرت کے تقاضے کو روکنے کی کوشش کرے تو روک سکتا ہے؟ فطرت کے اس تقاضے کو روکنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اگر ریاست اس مجرم کو سزا دینے کا قانون بنا کے اس پر سزا نافذ کرتی ہے تو فطرت کا یہ قانون دب سکتا ہے۔ میرے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
اگر کوئی توہین کرے تو پھر میرے پاس دو ہی راستے ہیں، یا قتل کر دوں یا اسے پکڑ کے قانون کے حوالے کر دوں. لیکن قانون کے حوالے میں کب کروں گا؟ جب میرے سامنے قانون کا کوئی عمل موجود ہوگا کہ جب سے یہ قانون بنا ہے اس وقت سے لے کر 300 سے زائد گستاخی رسالت کے مقدمات عدالتوں میں موجود ہیں، مگر ایک مجرم کو بھی آج تک سزا نہیں ہوئی. کوئی کیسے کسی کو پکڑ کے قانون کے حوالے کرے گا؟ قانون کو بھی تو یہ ثابت کرنا ہے، ریاست کو بھی تو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ قانون موجود ہے، موجود رہے گا اور یہ قانون نافذ ہوگا. اب جب ہمارا قانون یا ہماری ریاست توہین رسالت کے راستے میں مزاحمت کرنے والے کو تو پھانسی دے دے، ممتاز قادری شہید، اور توہین رسالت کی مجرمہ آسیہ کو نہ صرف باعزت بری کر کے بلکہ اسے غیر ملکی ویزا دے کر پوری فیملی کو باہر بھیج دے، تو کون قانون پر اعتماد کرے گا؟ کون ہے جو قانون پر اعتماد کرے گا؟ قانون اور ریاست کو یہ ثابت کرنا ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اس قانون کو مؤثر بنایا جائے، ہمارے ہاں یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ چونکہ اس قانون کی وجہ سے شدت پیدا ہو رہی ہے اس لیے اس قانون کو ہی ختم ہونا چاہیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اس ملک میں قتل کا قانون، قتل کے خلاف قانون موجود ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس قانون کی وجہ سے سینکڑوں اور ہزاروں بے گناہ لوگ جیلوں میں نہیں ہیں؟ ہزاروں لوگ کہ میرا ایک آدمی قتل ہوا ہے اور میں 15 20 آدمی FIR میں درج کروا کے ان کو جیل میں بھجوا دیتا ہوں. کیا اس قانون کا غلط استعمال نہیں ہو رہا؟ یہاں قانون کا تو غلط استعمال ہو ہی نہیں رہا، قانون نافذ نہ ہونے کی وجہ سے شدت پیدا ہو رہی ہے. قانون عملی طور پر نافذ ہو، مجرموں کو سزا دے تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ شدت باقی نہیں رہے گی، یہ شدت ختم ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بعض حضرات اس قانون کی آڑ لے کر اپنے ذاتی انتقام لیتے ہیں. ذاتی جھگڑوں کے اندر وہ اس قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہر قانون میں ہوتا ہے. وہ آپ کے ہاں جو چوری کا قانون ہے اس میں بھی ایسا ہوتا ہے، ڈکیتی کا قانون ہے تو اس میں بھی ایسا ہوتا ہے، قتل کے قانون ہے تو اس میں بھی ایسا ہوتا ہے. جب سسٹم خراب ہو تو قانون کا غلط استعمال ہر قانون میں ہوتا ہے، صرف ایک قانون میں نہیں. یہ غلط استعمال صرف توہین رسالت کے قانون میں نہیں ہو رہا، بلکہ عام قتل کے کیس میں بھی وہ قانون غلط استعمال ہو رہا ہے. ہزاروں بے گناہ لوگ پکڑے جاتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرنا کہ اس قانون کی وجہ سے شدت پیدا ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی حماقت ہے. یہ قانون شدت کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے بشرطے کہ تم اس قانون کو عملی طور پر نافذ کرو. اب اندازہ کیجئے کہ ایک مقدمہ ہے، ایک مقدمہ آسیہ مسیح کا، ایک مقدمہ 3 حکومتوں کے دور میں گزرا. زرداری کے دور میں ممتاز قادری نے سلمان تاشیر کو قتل کیا اور ممتاز قادری گرفتار ہوا. نواز شریف کے دور میں ممتاز قادری کو پھانسی دی گئی.
عمران خان کے دور میں آسیہ مسیح کو عدالت سے رہا کرا کے اسے دوسرے ملک بھیج دیا گیا. مجھے بتاؤ کہ لوگ اعتماد کریں تو کس پر؟ 3 پارٹیوں کے دور میں ایک کیس، توہین رسالت کا ایک کیس، جس نے پورے ملک کے بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں. اگر اس وقت آسیہ مسیح کو اس کے جرم کی سزا دے دی جاتی تو یہ شدت پیدا نہ ہوتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر جو شدت ہے یہ ہماری موجودہ حکومت اور گزشتہ حکومتوں کی نااہلی کی وجہ سے. انہوں نے یہ قانون، اللہ بھلا کرے، اللہ رحمت نازل فرمائے جنرل ضیاء الحق شہید رحمت اللہ علیہ پہ، تو انہوں نے یہ قوانین بنا کے ہمیں دیے. ہم کو ان قوانین کی حفاظت بھی نہیں کر پا رہے. ہم ایسے کسی واقعے کی تائید نہیں کرتے. اب گزشتہ دنوں سیال کوٹ میں ایک واقعہ ہوا ہے جو ذاتی رنجش کی بنا پہ توہین رسالت کا الزام عائد کر کے ایک فیکٹری مینیجر کو قتل کر دیا گیا. کوئی مسلمان بھی اس کی تائید نہیں کرتا. دیکھیے، یاد رکھیے، توہین رسالت اگر میرے سامنے ہوئی ہے نا تو مجھے جتھے اکٹھے کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ میں پہلے جتھے اکٹھے کروں پھر اس کو ماروں. نہیں، میرے سامنے ایک ہی راستہ ہے. اس نے توہین رسالت میرے سامنے کی ہے، میرے اندر طاقت ہے تو اس کو مار دوں یا اس کے ہاتھوں مر جاؤں. مجھے جتھے اکٹھے کرنے کی اجازت نہیں ہے. میں پہلے سپیکروں پہ اعلان کروں لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، یا لوگوں کے اندر آواز لگاؤں لوگوں توہین رسالت ہوئی ہے اکٹھے ہو جاؤ. نہیں، میرے سامنے اگر ہوئی ہے تو میرے ضمیر اور ایمان کی آواز ایک ہی ہے، یا مر جاؤ یا مار جاؤ، مار دو. لیکن یہ جو جتھے اکٹھے کر کے پھر اس کو مارنا، مارنے کے بعد اس کو آگ میں جلانا، یہ کون سا دین ہے؟ کون سا مذہب ہے؟ سیدنا امام علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک طبقہ خوارج کا تھا جن کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خدا ہیں. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا ہونے کا عقیدہ بنا لیا. امام علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج بھیجی، فرمایا جا کر ان کو زندہ آگ میں جلا دو. وہ آگ میں جلائے گئے. اور جلانے والا کون ہے؟ جلانے والا کون ہے؟ جس کے بارے میں یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ یہ خدا ہے. اس نے جلانے کا حکم دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا امام علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں، حضور علیہ السلام کے بھی چچا زاد بھائی ہیں، ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس واقعے کی مذمت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اچھا نہیں کیا. حضور علیہ السلام نے ایسے افراد کو قتل کرنے کا حکم ضرور دیا ہے، جلانے کا نہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس سے توبہ کی اور آپ کا اعلان کیا. اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کسی کو زندہ جلانے کی اجازت نہیں یا مردہ بھی جلانے کی اجازت نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی غیر مسلم کو میدان جہاد کے اندر قتل کرنے کے بعد اس کا مسح کرتا ہے، اس کا ناک کاٹتا ہے، آنکھیں یا اس کو جلاتا ہے، فرمایا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ زمانہ جاہلیت کا ایک طریقہ تھا کہ اپنے دشمن کو مارنے کے بعد اس کا حلیہ بگاڑتے تھے، ناک، کان، آنکھ، ہونٹ کاٹ دیتے تھے. جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ کیا گیا، ان کا دل نکالا گیا، چبایا گیا. تو
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میدان جہاد میں بھی کسی کافر کو کسی دشمن کو مارنے کے بعد اس کا مسئلہ کرنا، اس کو جلانا یا اس کا حلیہ بگاڑنا جو بھی کرتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہم اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت فیوضہم نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے، سیالکوٹ والے واقعے کی۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس کی مذمت کی ہے، لیکن اس کے ساتھ حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اگر وہ جب تک توہین رسالت کے قانون کو وہ عملی طور پر نافذ نہیں کرتے اس وقت تک ایسے تشدد امیز واقعات ہوتے رہیں گے۔ مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ جب غازی علم دین شہید، انہوں نے جب راجپال کو قتل کیا تھا اور اس پر انگریزوں نے احتجاج کیا تھا تو مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ڈنکے کی چوٹ کہا تھا کہ جب تک توہین رسالت کرنے والے کی آپ سزا مقرر نہیں کرتے اس وقت تک یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ اور پھر انگریزوں نے یہ قانون پاس کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کے لیے 4 سال کی قید ہے۔ قانون بنایا جاتا ہے جرائم کا راستہ روکنے کے لیے، جرائم پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ اس لیے ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، پرزور مذمت کرتے ہیں۔ جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے، طریقہ غلط اختیار کیا گیا ہے۔ اگر توہین رسالت میں وہ شخص ملوث نہیں تھا تو پھر ان لوگوں کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے جنہوں نے اس پر یہ الزام لگایا، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے اس انداز میں اس کو قتل کیا وہ ایک غیر ملکی مہمان تھا ہمارا، وہ ہمارے ملک میں ایک روزگار کے سلسلے میں آیا تھا، وہ ہمارے پاس ایک مہمان تھا، من حیث القوم مہمان تھا۔ اس کے ساتھ یہ ایسا برتاؤ اور رویہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اور مسلمان اس رویے کو قبول بھی نہیں کرتے، لیکن حکومت کو یہ چیزیں روکنے کے لیے وہ توہین رسالت کا قانون عملی طور پر نافذ کرنا ہوگا، اس کے تحت مجرموں کو سزائیں دینی ہوگی، تب یہ جرائم کا راستہ رک سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔